الحمد للہ وکفا وعبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک شام میں 50 سالہ آمریت پر مشتمل اسد خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور اس سلسلے میں مختلف مذہبی سکالرز احادیث و روایات کے حوالے سے اس پر گفتگو فرما رہے ہیں اور اپنی اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو سب سے پہلے یہ آگاہ کرنا ضروری و لازمی ہے کہ احادیث میں جو ملک شام کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس سے مراد کون سا علاقہ ہے۔ تاریخی اعتبار سے ملک شام سے مراد بلاد الشام ہے، جس میں سوریہ یعنی شام، فلسطین، لبنان اور اردن شامل ہیں۔ اس ملک کا نام شام کیوں پڑا؟ مشہور مسلم جغرافیہ دان یاقوت الحموی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب موجب البلدان میں لکھا ہے کہ اس ملک کا نام شام اس لیے پڑا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام نے سب سے پہلے اس علاقے میں سکونت اختیار کی، اور پھر عجمی لفظ کی تبدیلی سے سام کی سین شام سے بدل گئی اور سام کی بجائے شام کہلایا جانے لگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح المعروف بخاری شریف میں کتاب المناقب میں لکھا ہے کہ یمن کو یمن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے دائیں جانب واقع ہے، اور شام کو شام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے بائیں جانب واقع ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ خطہ ارضی ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے۔ انبیاء اور رسل کی کثیر تعداد نے اس علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نے بھی عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی، جس کا اشارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 71 میں اس طرح ملتا ہے، اور ہم ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے سے، سرزمین عراق سے بچا کر اس زمین میں لے آئے جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر
تابعین کا اس پر اتفاق ہے کہ برکت والی زمین سے مراد بلاد شام ہے، یعنی فلسطین، لبنان، اردن اور ملک شام۔ حضور نبی مکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات عالیہ کے مطابق یہ وہ سرزمین اور علاقہ ہے جہاں قرب قیامت شام کے شہر دمشق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور پھر حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حجاز سے اسی علاقے کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ یہیں سے قرب قیامت اٹھنے والے فتنوں، جو سب سے بڑے فتنے ہوں گے، دجال اور یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔ نبی مکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن اور شام کے لیے خصوصی طور پر دعا مانگی۔ چنانچہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں، مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے روایت لکھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما، اے اللہ ہمارے یمن کو برکت عطا فرما۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت نازل فرما۔ پھر لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی؟ تو پھر راوی حدیث کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں یعنی نجد سے، نجد میں فتنے اور زلزلے ہوں گے، اور وہاں شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا۔ محترم ناظرین، اس وقت میرا مقصد صرف یہ تھا کہ جس علاقے کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی اہمیت بیان کی، قرآن مجید میں اس کو برکت والی زمین کہا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس برکت والی زمین میں آپ کو وہاں تشریف فرما جا کر اور وہاں آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکت رکھی ہے، لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو برکت والی زمین سے مراد بلاد شام ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روح سے یہ علاقہ قیامت کے قریب بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں شام کی حقیقی صورتحال کے حوالے سے احادیث و آثار و روایات کی روح سے ویڈیو پیش کی جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔